بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے کہ لباس کیسا پہننا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، اس میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لباس کا مقصد بیان فرمایا کہ یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہاری جو ہے وہ ستر بھی چھپاتا ہے اور زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ تو لباس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ تمہاری جو ہے ستر چھپاتا ہے، تو لہذا لباس جو ہے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی ستر چھپے، تو پھر وہ لباس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر لباس ایسا پہنے عورت یا مرد کہ جس سے اس کی ستر نہ چھپے، تو پھر وہ لباس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر وہ شریعت کی جو ہے نگاہ میں وہ برہنہ ہی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اب جو ہے وہ عورت لباس پہنتی ہے، تو لہذا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کا جو ہے وہ جسم یعنی اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جو ہے وہ اندر سے جسم جھلکے، تو ڈھیلا ڈھالا ہو، باریک نہ ہو کہ اندر سے جو ہے بدن نظر آ رہا ہو۔ تو ایک جو ہے وہ لباس کی جو ہے وہ ایک شرط ایک یہ ہے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اور دوسری جو ہے لباس جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ پورا سطر جو ہے آدمی کا چھپے، اتنا جو ہے مختصر نہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ سطر نظر آ رہی ہو، تو لباس جو ہے وہ پورا پہنے کہ پوری سطر کو چھپائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ لباس کی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہ ہو کہ اندر جسم کی جو ہے وہ ساخت نظر آئے۔ تو بہرحال لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ باریک نہ ہو، اور جو ہے وہ موٹا ہو، یعنی اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر جو ہے جسم جو ہے وہ جھلک رہا ہو، اور جو ہے وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جو ہے وہ سطر بھی نہ چھپے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا اگر لباس کوئی جو ہے عورت یا مرد پہنے تو پھر اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کا لباس نہ پہنے، باریک پہنتی ہے عورت اور اندر سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے اتنا ٹائٹ پہن رہی ہے کہ جو ہے وہ جسم کی جو ہے وہ ساخت پتہ چل رہی ہے، اس کا موٹا پتلا ہونا پتہ چل رہا ہے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے جو ہے وہ ٹائٹ لباس پہنتی ہیں لڑکیاں یا عورتیں، اور وہ خاص طور پہ پاجامے اتنے جو ہے وہ ٹائٹ پہنتی ہے کہ وہ جو ہے سارے جو ہے وہ ٹانگیں پتہ چلتی ہیں کہ جو ہے کتنی موٹی ہو کتنی پتلی ہے، جیسے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بانس ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ بے حیائی والی جو ہے لباس ہے، تو ایسے لباس سے بچنا چاہیے۔ جو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے وہ فیشن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو جو ہے اپنے قرآن کو فالو کرنا ہے کہ قرآن نے لباس کو کیسے بیان کیا ہے کہ تمہاری سطر چھپے، تو اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا پتلا نہ ہو، اور اتنا مختصر نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں لباس کو کے اندر دیکھنی ہے، کیونکہ ہم اگر حدیثوں کے اندر آئیں تو ہمیں حدیثوں سے بھی یہ بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ باریک لباس جو ہے نہیں پہننا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وعلیہا ثیاب رقاق، وہ باریک کپڑے پہنی ہوئی تھی، تو فأعرض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح یرا منها الا هذا واشار الى وجهه وکفیہ، فرمایا اے اسماء کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ اس کا جسم کا حصہ کوئی نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، جو گھر میں عام طور پر جو ہے وہ کھلے رکھتے ہیں۔
تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، تو وہ باریک دوپٹہ پہنی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس دوپٹے کو اتارا، پھاڑ دیا، پھر ان کو موٹا دوپٹہ جو ہے پہنایا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دحیہ کلبی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبطی کپڑا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو باریک کپڑا تھا سفید کلر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا اور جو ہے فرمایا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر لینا، ایک ٹکڑے کی تم اپنی قمیص بنانا اور ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ تو وہ جب جانے لگے تو فرمایا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ وہ اس کے نیچے جو ہے استر لگا لے، کوئی کپڑا لگا لے موٹا، کہ تاکہ وہ جسم جھلکے نہیں۔ تو اسی طریقے سے اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ سے نے ایک کپڑا دیا جو کہ باریک تھا، تو پھر آپ نے پوچھا اس کا کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہنا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لیں تاکہ کوئی جسم جو ہے جھلکے نہیں۔ تو دیکھیں ان احادیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ عورت کو جو ہے باریک کپڑا، اتنا ایسا باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس سے اندر کا جسم نظر آئے، اتنا موٹا ہو کہ جسم نہ جھلکے اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جو ہے جسم کی ساخت نظر آئے۔ تو یہ ہے وہ لباس کے مقاصد جو ہے عورتوں کو ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اندر کی سطر نہ جھلکے۔ اگر وہ اسی طرح لباس میں نماز بھی پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی کہ ایسے لباس میں کہ جس سے اندر کا جو ہے جسم جھلک رہا ہے، یا جو ہے آستینیں اتنی باریک ہیں، کلائیاں ساری نظر آ رہی ہیں، اور وہ اسی طرح نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ لباس کا قرآن نے مقصد بیان کیا کہ جو ہے وہ آدمی کے اندر، یا عورت ہو یا مرد ہو، کہ جو ہے وہ جھلکے نہیں۔ بہرحال اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کی ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے تو اس کا اتنا حصہ جھلکے نہیں، ناف سے کے نیچے سے گھٹنا سمیت تک، تو وہ اتنا جو ہے چونکہ مرد کو چھپانا فرض ہے تو اتنا جو ہے وہ جو جتنا سطر ہے وہ اتنا موٹا ہو کہ وہ جھلکے نہیں۔ تو لیکن آج کل مرد بھی جو ہے اتنا شارٹ لباس پہن رہے ہیں کہ ان کی رانیں بھی نظر آتی ہے، نیکر نما پہن لیتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، ساری ان کی سطر نظر آتی ہے، خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہگار کرتے ہیں۔ تو لہذا عورتوں کو، مردوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے سطر چھپانے کا۔ اسی طریقے سے لباس کیسا ہو، فرمایا کہ لباس جو ہے آدمی پہنے تو شہرت کے لیے نہ پہنے، ایسا نہ لباس پہنے کہ بھئی لوگوں کو دکھلاوا اور شہرت ہو جائے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، لوگ یہ سمجھے کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی کتنا عمدہ لباس ہے، واہ واہ ہو جائے، تو ایسا لباس، ایسی نیت سے بھی لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ حدیث میں سخت وعید آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کے لیے لباس پہنے، کہ جو ہے وہ دکھاوا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، تو لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اور اس لباس میں جہنم کی آگ لگا دی جائے گی۔ تو لہذا لباس پہننے کے اندر بھی نیت صاف ہو کہ جو ہے شہرت مقصود نہ ہو، اپنی بڑائی مقصود نہ ہو۔ آج کل عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں لباس پہن کر، اور جو وہ ان کا مقصد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے لباس کو دیکھیں اور جو ہے وہ پوچھے بھائی کس مال سے آپ لے کر آئی ہیں، اور جو ہے واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، اور جو ہے ان کی جو ہے اپنی بڑائی مقصود جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو شہرت والا لباس پہنتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ لباس کے کچھ آداب تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور وعید بھی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو پرتعیش یعنی ناز و نعمت میں ہوں گے اور رنگ برنگ کے کھانے اور رنگ برنگ کے کپڑوں میں لگے رہیں گے، یعنی ان کا جو ہے مقصد بس رنگ برنگ کے کپڑے پہننا، اسی کا تذکرہ کرنا اور رنگ برنگ کے کھانے، بس سارا شب و روز جو ہے اسی میں ان کی مشغولیات اور مصروفیات گزرتی ہیں، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور وعید بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ تو فرمایا ایک وہ کہ وہ عورتیں جو کاسیات عاریات، جو لباس بھی پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی،
یعنی ایسے باریک لباس کے ان کا پورا بدن نظر آ رہا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. ولا یجدن ریحا، اور جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے. تو بہرحال تو اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور پر لباس کا جو ہے بہت ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ باریک لباس نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، اور جو ہے مختصر لباس نہ ہو، اور حیا والا لباس ہو. ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ تشبیہ ہو رہی ہو، یا جو ہے ان کی نقالی والا لباس پہنے، ان کی نقل اتارے. تو یہ سب لباس کی قباحتیں ہیں اور عیوبات ہیں. تو لہذا لباس کا جو ہے انتخاب ایسا کرے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.